اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کی آمد ہے۔ روایات میں بہت زیادہ اعمال، بہت زیادہ فضیلتیں اس ماہ مبارک کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یہ مہینہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو شعبان اور اس کے بعد رمضان کے لیے آمادہ کرنے کا مہینہ ہے۔ بعض روایات کا مفہوم اس طرح سے ہے، مفہوم روایت یہ ہے کہ انسان رجب میں بیج ڈالتا ہے۔ جیسے ہم کھیتی کرتے ہیں تو پہلے بیج ڈالتے ہیں زمین پر، کھیت میں، شعبان میں اس کو سینچتا ہے اور اس کا ثمر ماہ مبارک رمضان میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا رجب سے ہی انسان کو ماہ مبارک رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ماہ مبارک رجب میں بہت سے اعمال ہیں، ہر دن کے اعمال ہیں، ہر نماز کے بعد کے عمل اور دعائیں ہیں۔ اس کی تفاصیل آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی، مفاتیح الجنان میں مل جائے گی۔ جو حضرات اس کو کرنا چاہیں وہ ضرور جا کر اس پہ دیکھ سکتے ہیں، مفاتیح الجنان میں دیکھ سکتے ہیں، دیگر کتب عدیہ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر ایک خاص عمل کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ہے شب جمعہ، جو پہلی شب جمعہ ماہ مبارک رجب کی پڑے گی، جس کو ہماری عرف میں نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس شب میں ایک عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے۔ اس شب کو لیلۃ الرغائب بھی کہا گیا ہے۔ سال میں صرف ایک ہی بار آئے گی، کیونکہ سال میں صرف ایک ہی بار ماہ مبارک رجب کی پہلی شب جمعہ ہوگی۔ اس شب میں جو آدمی اس عمل کو انجام دے، روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور لوگ اس کو دفنا کر قبر کی تاریکی میں چھوڑ دیں گے، تو خداوند عالم اس عمل کو ایک بہترین صورت کی شکل میں، ایک بہترین شکل میں اس شخص کی قبر میں بھیجے گا، اور وہ شخص اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ میں نے اتنی حسین شکل آج تک نہیں دیکھی۔ تو وہ جواب دے گا کہ میں وہ تمہاری نماز ہوں جو تم نے فلاں مہینے یعنی فلاں سال کے رجب کے شب میں پڑھی تھی۔ خداوند عالم نے مجھے تمہاری اس قبر میں بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری مونس بن کر رہوں، تمہاری دوست بن کر رہوں اس شب کی، اور اس تاریکی کو، جو قبر کی تاریکی ہے، دور کر دوں۔ طریقہ اس کا بہت آسان ہے۔ روز پنجشنبہ یعنی رجب کا جو پہلا پنجشنبہ پڑے گا، اس دن انسان روزہ رکھے۔ انسان کوئی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی گردن پہ کوئی قضا روزہ ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روز پنجشنبہ روزہ رکھے۔ افطار کے بعد نماز مغرب پڑھے۔ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ بہت آسان ہے 2 رکعت نماز۔ اس 2 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لیلۃ الرغائب کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ کہہ کر نماز شروع کرے گا۔ پہلے سورہ حمد پڑھے گا، پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھے گا۔ سورہ حمد پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرے گا۔ پھر رکوع میں جائے گا، رکوع سے اٹھے گا، دونوں سجدے انجام دے گا، پھر دوبارہ دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ یعنی پہلے سورہ حمد پڑھے گا، دوسری رکعت میں بھی پہلے سورہ حمد پڑھے گا، پھر 3 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے گا، اور 12 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرے گا۔ قنوت پڑھے گا دوسری رکعت میں، رکوع میں جائے گا اور دونوں سجدے اور تشہد اور سلام کہہ کر نماز کو تمام کر دے گا۔ نماز ختم ہونے کے بعد انسان کو کچھ عمل انجام دینے ہیں۔ اس میں پہلا عمل یہ ہے نماز ختم ہونے کے بعد کہ 70 مرتبہ کہے گا اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، 70 مرتبہ پڑھے گا۔ اس کے بعد سجدے میں جائے گا۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو 70 مرتبہ پڑھا، پھر سجدے میں جائے گا۔ سجدے میں کہے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 70 مرتبہ کہے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، 70 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھائے گا اور یہ کہے گا رب اغفر
ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العلی العظیم. اس کو 70 مرتبہ پڑھے گا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظیم. اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے گا اور کہے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. 70 مرتبہ پڑھ کے سجدے سے سر اٹھائے گا. پھر جو بھی حاجت اسے طلب کرنی ہو وہ اس طلب کر لے گا. انشاءاللہ خداوند عالم اس کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا. اور بہترین حاجت جو ہمیں اور آپ کو مانگنی چاہیے وہ ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو. تمام پریشانیوں کا حل آپ کے ظہور پر متوقع ہے. لہٰذا پہلی دعا یہی کریں. بعد میں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی دعا مانگنا چاہیں ضرور انجام دیں. ضرور اس عمل کو انجام دیں. گھر میں بچے اگر ہیں عمل انجام دے سکتے ہیں ان کو تلقین کریں. بزرگ اگر ہیں ان کو خبر کریں. جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ اس عمل کو انجام دیں تاکہ شب اول قبر جب انسان کا کوئی مونس و یاور نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے, یہ نماز مددگار بن کر آپ کی مدد کرنے آئے گی. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. التماس دعا. فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.